اللہ دیتا نے ساری جمع پونجی حسن جہانگیر کی پڑھائی پر لگا دی تاکہ وہ ڈاکٹر بن سکے۔ اسے نصیحت کی کہ بیٹا غریبوں کا مفت علاج کرنا، مگر ڈاکٹر بننے کے بعد حسن جہانگیر مغرور ہو گیا۔ وہ بھاری فیس لے کر صرف امیروں کا علاج کرتا اور غریبوں کو ذلیل کرتا۔ ایک دن دو بھائی اپنے باپ کا علاج کروانے کے لیے حسن جہانگیر کے پاس آئے تو اس نے لاکھوں روپے ان سے مانگے۔ وہ اپنا سب کچھ بیچ کر حسن جہانگیر کو دے چکے تھے۔ 2 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں رہنے کے بعد جب حسن جہانگیر باہر آیا تو اسے دیکھ کر دونوں لڑکے دھاڑے مار مار کر رونے لگے، کیونکہ ان کا باپ ڈاکٹر حسن جہانگیر کو خود پر بڑا گھمنڈ تھا، کیونکہ جس کا علاج بھی کرتا وہ مریض اس بیماری سے شفا یاب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ کینسر کا مریض بھی صحت یاب ہو کر اس کے ہاسپٹل سے باہر نکلتا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نوجوان ڈاکٹر کی شہرت شہر بھر میں پھیلی تھی۔ مریضوں کا رش اس کے ہاسپٹل میں لگ گیا تھا، دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما رہا تھا۔ اس کے ہاسپٹل میں زیادہ تر علاج امیر اور اپر کلاس طبقے کے لوگوں کے ہی ہوتے تھے، کیونکہ اس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے مریضوں کو چیک کرنے کی 5,000 فیس لیتا تھا۔ بہت بڑا سرجن بھی تھا اور یہ دعویٰ بھی وہ پورے وثوق سے کرتا تھا کہ وہ جس مریض کو چاہے زندگی بخش دے، اسے صحت یابی دے دے، کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ اور وہ اس دعوے میں کافی حد تک سچا بھی تھا، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں کوئی ایک کیس بھی اس کے ہاتھوں سے خراب نہیں ہوا تھا، یا کوئی بھی مریض موت کے گھاٹ نہیں اترا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کا علاج نہیں کرتا تھا، پھر کرتا بھی تھا تو ان سے پورے پیسے وصول کرتا تھا۔ ایک بار ایک غریب عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اس کی بیٹی کو کینسر ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا علاج نہیں کروا سکتی۔ لیکن حسن جہانگیر نے بڑی نفرت اور حقارت سے اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، اے بڑھیا، یہ کوئی خیراتی ہسپتال نہیں ہے، چلو اٹھو، اپنی بیمار بیٹی کو لو اور نکلو میرے ہاسپٹل سے، پتہ نہیں تم لوگوں کو اندر آنے کون دیتا ہے۔ وہ عورت گاؤں سے یہاں آئی تھی، اس نے ڈاکٹر کی بڑی شہرت سنی تھی۔ اس نے گاؤں میں اپنی چھوٹی سی زمین بیچی تھی، لیکن وہ صرف چند لاکھ کی ہی بکی تھی۔ اس نے وہ پیسے ڈاکٹر حسن جہانگیر کی ٹیبل پر رکھے تھے۔ کہنے لگی، میں نے اپنی زمین بیچ دی ہے، خدا کے لیے یہ پیسے رکھ لو، میری بیٹی کا علاج کر دو۔ وہ پیسے صرف چند لاکھ تھے اور علاج کئی لاکھ کا تھا۔ ڈاکٹر حسن نے وہ پیسے پکڑے اور اس عورت کے منہ پر مار دیے۔ کہنے لگا، اٹھاؤ اپنے پیسے اور نکلو یہاں سے، جانتی ہو کینسر کا علاج کتنا مہنگا ہے، جتنے پیسے تم لائی ہو اس میں تو اس کے آدھے ٹیسٹ بھی نہیں ہوں گے، اور میں اپنے مریضوں کا ٹیسٹ اپنے ہی ہاسپٹل میں کرواتا ہوں، یہیں کی رپورٹوں کو ٹھیک سمجھتا ہوں، میں کسی اور لیب کی رپورٹ کو نہیں مانتا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روئے جا رہی تھی، منت سماجت کر رہی تھی کہ خدا کے لیے میری بیٹی کا علاج کر دو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے میرے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے، مجھے تم جیسوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر میری تعلیم بہت اعلیٰ ہے، میں نے بیرون ملک سے ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں ہر مرض کو جڑ سے پکڑ کر ختم کر سکتا ہوں۔ یہ سب کرنے میں میرا بہت پیسہ لگا ہے، میں نے پانی کی طرح پیسہ اس لیے نہیں بہایا کہ مفت خوروں کے لیے مفت علاج کا سلسلہ شروع کر دوں۔ چلو نکلو یہاں سے اور ان پیسوں سے اپنی بیٹی کی قبر کا مقبرہ بنا لینا۔ اس قدر حقارت اور تذلیل وہ بوڑھی عورت سن کر بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر حسن جہانگیر ایک غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ جہانگیر تو ایک عام سا شخص تھا، لیکن بیٹا عجیب دماغ لے کر پیدا ہوا تھا۔ ایک بار کتاب کھول کر دیکھتا تو کتاب اسے حفظ ہو جاتی۔ اس کے دماغ میں کمپیوٹر فٹ تھا۔ ابتدائی جماعتوں میں ہی اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی کلاس کے ٹیچرز تو حسن سے متاثر تھے ہی، لیکن پرنسپل بھی اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ ایک بار اس کے پرنسپل نے اللہ دتا کو کہا کہ تمہارا بیٹا حسن بہت ذہین اور فطین ہے، اور ہمارے گاؤں کا اسکول اتنا اچھا نہیں ہے، مشورہ ہے کہ تم اسے شہر میں اچھے بورڈنگ اسکول میں ڈالو جہاں اس کی یہ صلاحیت ٹھیک طرح سے اجاگر ہو سکے۔ اللہ دتا ایک کسان تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اسکول اور بورڈنگ کی فیس برداشت کر سکتا، مگر بہرحال اپنے اخراجات کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو لاہور کے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا، جو کافی ہائی کلاس تھا۔ وہیں سے حسن نے تعلیم حاصل کی تھی اور ٹاپ کلاس میں میٹرک پاس کیا تھا۔ پورے پنجاب بورڈ میں حسن جہانگیر کا پہلا نمبر آیا تھا، اخباروں میں اس کی فوٹو چھپتی تھی، ٹی وی پر اس کا چھوٹا سا انٹرویو بھی لگا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور سب کو حیران کر کے رکھ دوں گا۔
ایسی ایسی بیماریوں کا علاج کروں گا جس کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس 15 سالہ بچے کا اعتماد دیکھ کر لوگ عرش عرش کر اٹھے تھے۔ اس نے جو کہا تھا وہی کر دکھایا تھا، لیکن میٹرک کے بعد جب اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے والد نے کہا کہ اس کے پاس سوائے زمین کے اور کچھ نہیں ہے جس پر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور گھر کا سلسلہ چلتا ہے۔ حسن اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ کی یہ زمینیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، مجھ پر پیسہ لگائیں، میں ڈاکٹر بن گیا تو آپ کے عیش ہو جائیں گے۔ باپ نے بیٹے کی بات مانتے ہوئے اپنی ساری زمینیں بیچ دیں اور سارے پیسے اس کی پڑھائی پر لگا دیے۔ اس نے بھی جی بھر کر دن رات ایک کرتے ہوئے محنت کی تھی اور بڑے امتیازی نمبروں سے وہ MBBS کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب تمام تر معاملات طے ہو گئے تو حسن جہانگیر نے ایک ہاسپٹل میں اپنی سرگرمیاں سر انجام دینا شروع کر دیں۔ وہ دل کے امراض کے لیے ڈاکٹر جانا جاتا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں اتنی شفا تھی کہ اس کے پاس کسی بھی بیماری کا مریض آتا تو وہ مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے حسن جہانگیر کا لالچ بڑھنے لگا تھا۔ اسے اس وقت ہاسپٹل سے 1 لاکھ سے بھی اوپر کی تنخواہ مل رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اس تنخواہ کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ آخر کو انہوں نے اپنی زندگی کا کل سرمایہ اپنے بچے پر لگا دیا تھا۔ اپنے بچے کی تنخواہ پر وہ راضی تھے۔ حسن جہانگیر جب لوگوں کے منہ سے اپنے لیے تعریفیں سنتا اور دعائیں سنتا، جب اس کے سینئر ڈاکٹر بھی اس کے لیے تعریف کرتے تو اس کے دل میں بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے کے غرور اور تکبر بڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والے مریضوں کے ساتھ جہاں پہلے شگفتگی اور نرمی سے بات کیا کرتا تھا، اب اس کے لہجے میں سختی آتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مغرور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اگر کوئی مریض اس سے ادویات کے بارے میں ایک سے دوسری مرتبہ پوچھتا تو ان سے انتہائی سختی سے پیش آتا۔ جیسے جیسے وہ مشہور ہو رہا تھا اس کا غرور بھی مزید سے مزید تر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو کئی ڈاکٹر بھی اسے گھبرانے لگے تھے جو کبھی اس کے دوست ہوا کرتے تھے۔ وہ اب اس سے اس لیے دور ہٹ چکے تھے کیونکہ حسن جہانگیر ان کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز جب حسن جہانگیر کو سیلری ملی تو وہ ان 1-1.5 لاکھ روپے کو دیکھنے لگا۔ سوچنے لگا کہ اس کے باپ نے اپنی زمینیں بیچ کر لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ کیے تھے۔ اس پڑھائی پر اور ان ڈگریوں پر کروڑوں روپے اس کے خرچ ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک ماہانہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا تھا۔ اس کا دل لالچ سے بھرنے لگا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ بس جلد از جلد وہ امیر بن جائے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، وہ کروڑوں روپے کما کر اپنی زندگی کو تمام تر آسائشوں سے بھر دے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی تنخواہ بڑھانے کی بھی بات کی، مگر ہسپتال کا مالک اسے 2 ٹوک لہجے میں کہہ چکا تھا کہ تمہاری یہ جو پہچان بنی ہے نا، یہ صرف اور صرف میرے اس ہاسپٹل سے بنی ہے۔ زیادہ اڑنے کی کوشش کرو گے تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ڈاکٹر حسن جہانگیر کو اس بات نے اس قدر تکلیف دی تھی کہ وہ اگلے 2 دن تک ہاسپٹل ہی نہ آیا۔ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ ماں باپ اسے کہتے کہ خیر ہے، اپنی بنی بنائی نوکری مت گواؤ، ایسا مت کرو، مگر وہ کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، میری بے عزتی کی گئی ہے۔ اس 2 ٹکے کے ڈاکٹر کا ہاسپٹل صرف اور صرف میری وجہ سے چل رہا تھا۔ جب سے میں نے لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا ہے تب سے ہی اس کے ہاسپٹل میں مریضوں کی بھرمار ہو چکی تھی، اور وہ میری تنخواہ بڑھانے کی بات پر اس قدر مشتعل ہوا کہ مجھے ہی میری اوقات یاد دلانے لگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر حسن جہانگیر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا ہی ہاسپٹل بنائے گا، سب کچھ اس کا اپنا ہوگا، اس کے پاس آنے والے مریض صرف اس تک ہی محدود رہیں گے، سارے ٹیسٹ رپورٹ سب کچھ وہ اپنے ہاسپٹل میں ہی کروائے گا۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلے تو اچھا خاصا لون لیا تھا، پھر ان پیسوں سے جو اس نے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ سب کچھ اس نے واپس لیا۔ اپنے دوستوں، یاروں، باپ کے رشتہ داروں تک سے اس نے کروڑوں روپے مالیت کا قرضہ اٹھا لیا۔ ماں باپ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے، یہاں تک کہ اتنا قرضہ لے کر صدمے سے اللہ دتا کو دل کا دورہ بھی پڑا تھا۔ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر حسن جہانگیر انہیں تسلی دینے لگا، کہنے لگا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرض میں نے لیا ہے اور اس کو اتارنا بھی مجھے آتا ہے۔ اس نے ہی اپنے باپ کا علاج کیا تھا اور پھر اپنے باپ کو تسلی دی کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے بیٹے پر اعتبار رکھیں۔ اللہ دیتا جواب میں بس اتنا ہی کہہ گیا کہ جس قدر تم قرضہ لے چکے ہو، اگر خدا نہ خواستہ تم نے اس قرضے کو نہ اتارا تو کیا ہوگا؟ ارے ہم تو اپنا آپ بھی بیچ دیں پھر بھی یہ قرضہ نہیں اتار پائیں گے۔ حسن جہانگیر اپنے باپ کو تسلیاں دیتا رہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا،
میں آپ لوگوں کو کسی بھی مشکل میں پڑنے ہی نہیں دوں گا۔ اس قرض سے اس نے پہلے تو اپنے گاؤں میں ہی سستی سی زمین خریدی اور پھر اس پر باقاعدہ اپنا ہاسپٹل بنانا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کر رہا تھا اور پھر چند ہی سالوں میں اس کی بلڈنگ تیار ہو چکی تھی۔ اس نے اب زیر تعمیر عمارت میں ہی ایک حصے پر مریضوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو گاؤں کے مریض ہی اس کے پاس آیا کرتے تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھی تو زیادہ مریض شہر سے بھی وہاں پر آنے لگے۔ حسن جہانگیر کا وہ گاؤں بھی اب لوگوں کی نظر میں آنے لگا تھا، اس لیے وہاں پر بھی ترقیاتی کام شروع ہو گئے اور جلدی وہ گاؤں ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہونے لگا۔ وہاں پر ہر سہولت ملنے لگی۔ شروع میں تو حسن جہانگیر نے اپنے پاس آنے والے مریضوں کی فیس 1000 روپیہ رکھی تھی۔ یہ پیسے پھر بھی وہ لوگ دے سکتے تھے۔ اس کے پاس دوائیاں زیادہ تر باہر کے ممالک کی لائی ہوئی ہوتی تھیں۔ بہتر سے بہترین علاج اس کے پاس ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو گھما پھرا کر بیماری کی دوا نہیں دیتا تھا، بلکہ تمام تر ٹیسٹ کرنے کے بعد بیماری کو جڑ سے پکڑ کر اس کا علاج کیا کرتا تھا۔ مریض اسے دعائیں دیا کرتے اور وہ اپنے چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ سجا کر انہیں دیکھا کرتا۔ حسن جہانگیر کا تکبر وہیں سے بڑھنا شروع ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ لوگ دور دراز علاقوں سے اس کے پاس علاج کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی فیس بھی بڑھا دی تھی۔ چند ہی سالوں میں یہ ہسپتال صرف امیر طبقے کا ہسپتال بن کر رہ چکا تھا۔ غریبوں کو تو باہر سے گزرنے پر بھی گویا ٹیکس لگتا تھا۔ حسن جہانگیر کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اپنا پرانا وقت آخر وہ کیوں بھول رہا ہے؟ کس قدر مشکلات اور پریشانیاں دیکھتے ہوئے اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اپنے ماں باپ کی بات سن کر جہانگیر نے یہی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں میں نے کتنی مشکلات کے بعد یہ مقام پایا ہے، تبھی تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی محنت کا پھل بھرپور طریقے سے لوں۔ اس کے ماں باپ بھی کچھ عرصے بعد وفات پا چکے تھے۔ کوئی بھی اس کے سر پر اسے سمجھانے والا موجود نہیں رہا تھا۔ ایک روز وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ جب وہاں پر 2 بھائی آئے۔ ان دونوں بھائیوں کو دیکھ کر ایک اچاٹ سی نظر حسن جہانگیر نے ان پر ڈالی تھی۔ ان کے حلیے سے ہی وہ غریب سے لگ رہے تھے۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ہسپتال کی فیسیں پوری کر پائیں گے۔ جب حسن جہانگیر نے انہیں دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا کہ آپ نے ہسپتال کے تمام تر اصول و ضوابط تو پڑھ لیے ہیں نا؟ وہ دونوں بھائی اس کے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ بڑی معتبانہ انداز میں کہنے لگے کہ جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، مگر ہم مجبور ہو چکے ہیں آپ کے پاس آنے کے لیے۔ دراصل ہمارے والد صاحب کو دل کی بیماری ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ان کا آپریشن نہ کیا گیا تو ان کی جان جا سکتی ہے، جبکہ اسی کے ساتھ ہی انہیں دمے کی بیماری بھی ہے۔ اگر ان کا آپریشن ہو بھی گیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں پھر بھی بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کی سانس لینے کی دشواری دوران سرجری ان کی جان جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر حسن جہانگیر مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسے ہزاروں مریضوں کا علاج کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کب اور کیسے کرنا ہے۔ یہ بات سن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے دونوں بھائی مسکرا اٹھے۔ اگلے ہی پل کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں، ہم یہاں سے بہت دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، اپنے باپ کا بہت جگہ سے علاج کروایا، مگر اب ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شفا ہے اس سے ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور شفا یاب ہو جائیں گے۔ اتنا سن کر ڈاکٹر جہانگیر نے اپنے پاس موجود چٹ پر ایک بل بنا کر ان کے سامنے کر دیا کہ آپ لوگوں کا اس پورے ٹریٹمنٹ پر اتنا خرچہ آئے گا۔ وہ دونوں بھائی بہت غریب تھے۔ جب انہوں نے اس چٹ کو دیکھا تو وہاں پر لاکھوں روپے اور لاکھوں کا علاج لکھا گیا تھا۔ کئی ایسے ٹیسٹ تھے جن کی قیمت ہزاروں یا پھر لاکھوں میں تھی۔ یہ سن کر ان دونوں بھائیوں نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ پھر بڑے ہی معتبانہ انداز میں ایک لڑکا کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے دوست کی لیبارٹری ہے، اگر میں یہ سارے ٹیسٹ اس سے کرواؤں گا تو وہ مفت میں یہ سارے ٹیسٹ مجھے کر دے گا یا پھر بہت مناسب قیمت لے لے گا، تو کیا میں یہ ٹیسٹ اپنے دوست سے کروا لوں؟ رپورٹ سیدھا آپ کے ہاتھ میں آ کر دوں گا۔ یہ بات اس نے بڑے اعتبار سے کہی تھی، مگر اگلے ہی پل حسن جہانگیر نے اپنی نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا اور کہنے لگا اچھا تو پھر علاج بھی اپنے دوست سے ہی کروا لو۔ نہ یہاں پر باہر کی کوئی لوکل دوا آتی ہے اور نہ ہی میں یہاں سے اپنے مریضوں کو کہیں اور ریفر کرتا ہوں۔ تمام تر ٹیسٹ، ادویات، سب کچھ میں یہیں پر کرتا ہوں۔ میں باہر کی لائی ہوئی رپورٹس پر اعتبار ہی نہیں کرتا۔ تم لوگوں کو جو بھی کروانا ہے یہیں کروانا ہوگا۔
ورنہ تم لوگ اپنے مریض کو کہیں اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے لے جا سکتے ہو۔ وہ دونوں بھائی ڈاکٹر کے کھدرے لہجے سے تو واقف تھے، مگر اب کیا کرتے، مجبوری تھی، سب سہنا تھا، کیونکہ انہیں ان کا باپ جان سے بڑھ کر عزیز تھا اور وہ اپنے ابا کو جلد از جلد صحت یاب دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بات مان لی۔ ڈاکٹر حسن جہانگیر نے سب سے پہلے تو وہ تمام تر ٹیسٹ اس بوڑھے شخص کے کروائے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد جب رپورٹ سامنے آئی تو کہنے لگا کہ یہ کیس تھوڑا پیچیدہ ہے، مشکل ہے، مگر میں اسے حل کر لوں گا۔ بہت جلد تم لوگوں کا والد تمہارے پاس صحیح سلامت موجود ہوگا، مگر بس پیسے لگیں گے۔ وہ دونوں لڑکے کہنے لگے کہ پیسوں کی فکر مت کریں، ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے، مگر اپنے ابا کو اس بیماری سے نجات دلا کر رہیں گے۔ ڈاکٹر حسن جہانگیر بھی ان سے منہ مانگے پیسے لیتا جا رہا تھا اور وہ دیتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس آج تک کی جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ سب کچھ بیچ چکے تھے، زمین کا ایک بڑا حصہ بھی بیچ چکے تھے، مگر اب بات ابا کی سرجری پر آ چکی تھی۔ ابا کی سرجری کے لیے انہیں لاکھوں روپے کی ایک ساتھ ضرورت تھی۔ دونوں بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے جن سے ابا کا آپریشن ہو سکے۔ دونوں لڑکوں کا باپ ان سے کہنے لگا کہ میں نے تو ایک روز مر ہی جانا ہے، میری خاطر تم لوگ اتنی قربانیاں مت دو۔ مگر وہ دونوں کہنے لگے کہ نہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے یوں تکلیف سے دوچار دیکھیں، بس آپ کا آپریشن ہوگا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ شخص بھی اپنے بچوں کی ضد پر خاموش ہو چکا تھا۔ دونوں بچوں نے اپنا گھر تک گروی رکھ دیا، تمام تر زمینیں بیچ دیں، اپنے دوستوں سے قرض لیا، اپنی بیویوں کے زیور تک بیچ دیے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو چکے تھے جو انہوں نے ڈاکٹر کو دینے تھے۔ پورے گاؤں میں ان کی مثالیں دی جا رہی تھیں کہ بیٹوں نے اپنے باپ کے علاج کے لیے اتنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، اگر چاہتے تو اپنے باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے جب سرجری کرنے سے پہلے ایک فائل پر سائن کیا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر سرجری سے پہلے ہی مریض کا انتقال ہو جائے تو سرجری کی ساری رقم لوائقین کو واپس کر دی جائے گی۔ اس فائل پر نہ صرف ڈاکٹر حسن جہانگیر بلکہ دونوں بھائیوں نے بھی سائن کیے تھے۔ جیسے ہی دونوں لڑکوں کے والد کو آپریشن کے لیے لے جایا جانے لگا تو وہ سرجری سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ جب یہ بات وہاں پر کھڑی نرسز کو پتہ چلی تو وہ تو پریشان ہو چکی تھیں۔ باہر دونوں بیٹے اپنے باپ کی سرجری کے لیے دعا گو تھے۔ انہوں نے یہ بات جا کر ان دونوں کو بتانا چاہی، مگر پھر سیدھا ڈاکٹر حسن جہانگیر کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص تو سرجری سے پہلے ہی انتقال کر چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ڈاکٹر حسن جہانگیر کے چہرے کا رنگ اڑا۔ کہنے لگا ایسے کیسے ممکن ہے، آج تک اتنے سالوں میں ایک بھی مریض میرے علاج کے دوران نہیں مرا۔ مگر اسی کے ساتھ ہی جو بات حسن جہانگیر کو پریشان کر چکی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ اس شخص کے انتقال کی خبر اس کے بیٹوں کو دیتا تو بدلے میں پیپر کے مطابق اسے وہ سارے پیسے دونوں بھائیوں کو واپس کرنا پڑیں گے، کیونکہ ان میں یہی لکھا تھا۔ وہ اتنا بڑا نقصان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے باقی ڈاکٹر سے کہا کہ اس مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جائے۔ آپریشن تھیٹر میں اس انتقال شدہ شخص کو 2 گھنٹے رکھا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب اسے باہر لایا گیا تو ڈاکٹر حسن جہانگیر ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگا کہ ہم تمہارے باپ کی جان نہیں بچا پائے، وہ وفات پا چکا ہے، ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ دونوں لڑکے تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے، ان کی تو کل کائنات ہی اجڑ چکی تھی۔ اپنے والد کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کا والد ان کو یوں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ رہ چکے تھے، اپنے والد کی میت کو گھر لے گئے۔ حسن جہانگیر کے پاس اور بھی بہت مریض تھے، وہ تو یہ بھول ہی چکا تھا کہ اس نے ایک مریض کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ کئی روز بعد وہ دونوں بھائی واپس ڈاکٹر حسن جہانگیر کے پاس آئے۔ ملاقات کا وقت نکلا تو ان سے کہنے لگے کہ ہم نے اپنے والد پر اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، مگر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ہمارے والد تو وفات پا چکے ہیں، مگر جو پیسہ ہم نے ان کی سرجری کے لیے دیا تھا آپ وہ ہمیں واپس کر دیں۔ آپ تو اتنے امیر ہیں، اگر وہ رقم واپس کر دیں گے تو آپ پر کوئی خاص اثر نہیں آئے گا، البتہ ہم غریبوں کے لیے وہ بہت کچھ ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے سے ہم اپنے ابا کے لیے لیا ہوا قرض ہی اتار دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ حسن جہانگیر نے ان لوگوں کو بے عزت کرنا شروع کر دیا، دھکے مار کر اپنے ہاسپٹل سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا کہ بھوکے ننگے لوگ، میرے پاس تم لوگوں کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، سب کچھ تمہارے باپ کے علاج پر اور ادویات پر لگ چکا ہے۔ وہ دونوں بھائی گہری سانس خارج کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ کچھ روز بعد یہ خبر منظر عام پر آئی تھی کہ دونوں بھائی کنویں میں کود کر اپنی جان دے چکے ہیں،
کیونکہ ان کے پاس یہ قرض اتارنے کے لیے 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ حسن جہانگیر کو ان تمام تر معاملات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ان دونوں کے لیے فاتحہ ضرور پڑھی تھی۔ چند روز بعد حسن جہانگیر کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ اسے اپنی طبیعت میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہونے لگا۔ اس نے سر درد کی دوائیاں لیں، مگر اس کی جیسی حالت تھی اسے کچھ اور ہی خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ آخر کو ہزاروں مریضوں کی بیماریوں کی تشخیص کر چکا تھا۔ جب اس نے اپنے ٹیسٹ کیے تو یہ بات سامنے آئی کہ اسے کینسر لاحق ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ بجائے پریشان ہونے کی دوائیاں لینے لگا۔ کہنے لگا کہ میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں، دیکھنا چند ہی روز میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ باقاعدہ اپنا علاج کرنے لگا، مہنگی سے مہنگی دوائیاں، اچھی سے اچھی ادویات اور انجیکشنز لینے لگا، مگر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنے ہی لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنا علاج امریکہ جا کر کروانا شروع کر دیا۔ وہ علاج بہت مہنگا تھا، مگر اس کی صحت پر 1% بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اسے یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ میں اتنے لوگوں کو صحت یاب کر چکا ہوں، پھر میرے علاج سے میرا ہی علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ اپنے علاج کی خاطر وہ اس قدر پاگل ہو گیا کہ اس نے اپنا ہسپتال تک بیچ دیا۔ کروڑوں روپے اس کی جان پر لگ چکے تھے، مگر کینسر تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ بالکل کنگال ہو گیا، یہاں تک کہ اسے خیراتی ادارے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پر خیرات پر اس کا علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ اب دعاؤں کے ہی بھروسے ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بچ پائے گا، جبکہ حسن جہانگیر تو ذہنی مریض بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے کہ میں اتنے لوگوں کا علاج کرتا رہا، نہ جانے کس کی بد دعا لگی ہے کہ میں آج اس نوبت کو پہنچ گیا ہوں۔